السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ابھی ہماری ایکسرسائز ہی چل رہی ہے، آج کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ختم کر لیں تاکہ ہم انشاءاللہ کوشش ہوگی پوری کہ کل ورب کو سٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ تو دیکھیے یہ بات آپ کو پتہ لگی نا کہ ہم جو دعائیہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے نام کے آنے پر، تو وہ ہے کیا؟ ماضی کا صیغہ بول کے دعائیہ کلمہ ہے۔ اب ہم یہ قرآن کی آیات کرتے ہیں، جو آیت نمبر 2 ہے نا یہ کرتے ہیں، اور پھر نیچے احادیث ہم دیکھیں کم پڑھتے ہیں نا احادیث، تو وہ حالانکہ ان کا بھی یہی پیٹرن ہے، اسی طرح گرامر کے رول سے سمجھنے کا، لیکن قرآن کی آیات زیادہ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ انشاءاللہ سمجھ جلدی آ جاتی ہے، لیکن وہ کم پڑھتے ہیں اس لیے ان کی ذرا کم ہی سمجھ آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ جی سائمہ آپ کریں گی کوشش؟ جی سائمہ آپ کوشش کریں، دیکھیں کوشش ضرور کرنی چاہیے، تبھی ہماری یعنی کہ ہیزیٹیشن بھی نکلتی ہے اور کانفیڈنس گین ہوتا ہے۔ جی شاہدہ ہیں، شاہدہ آپ کریں گی؟ میم میں کر دوں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کرواتے ہیں آپ جی سے۔ جی جی باجی، یہ انا تو ہے ناصبۃ الاسم ہے، ٹھیک ہے، ان دیکھیں اللہ، ہاں جی ان اللہ، اور اللہ جو ہے اس کا وہ ہے اسم ہے، شاباش بالکل ٹھیک ہے، ان اللہ اس اللہ۔ کا اگر انا نہ ہاں ہوتا جی، تو اللہ کے اوپر کیا کون سی حرکت ہونی تھی؟ پیش ہوتا اللہ، پیش ہوتا اور وہ مبتدا جی بنتا، دیکھیں اللہ، مبتدا بنتا، ٹھیک ہے جی نا؟ اللہ، اب یہاں پہ انا نے آ کے اس کو زبر دے کے اپنا اسم بنا لیا، پیٹرن تھوڑا سا یوں چینج ہوا کہ اب یہ جی انا کا اسم اور انا کی خبر، پہلے مبتدا اور خبر تھے، اب انا کا جی اسم ہے جملہ اسمیہ ہی، ٹھیک ہے شاباش جی جی آگے۔ جی، اور با جو ہے حرف جار ہے، بن شاباش ناسی، اس نے سین کو زیر دے دیا، بن جی ناسی، اور لرؤوف الرحیم۔ ہوں مجھے ایکسپلین کرنا نہیں آتا، بس سمجھا، جو دیکھیں جو بھی بچوں کو آپ نا، کے دماغ میں جی آ رہا ہے نا جی آپ جی لرؤوف جی، الرحیم کے بارے میں بتائیں۔ ہاں جی، لا لا جو ہے حرف وہ ہے، لا تاکید کے لیے ہے، ہاں عام لام ہے اس کا یقیناً، نام، لام لا تو ہم بولنے میں بولتے ہیں لام، نا، لیکن جی نام جی، اس کا لام ہے۔ لام، تو لام لام تاکید کے لیے، حرف بالکل جی ٹھیک ہے، آپ نے یہاں یہ صحیح تاکید بتایا کے، کہ ہاں، تاکید ہو رہی ہے، یہ حرف تاکید ہو رہی جار ہے، نہیں ہے، جی حرف جار ہوتا تو پھر ہمیں کیسے پتا جی لگتا ہے جی، یہ حرف جار ہے؟ نہیں نہیں، جی جی یہ تاکید کے لیے لام، نہیں اگر حرف جار یقیناً، ہوتا، جی شاید اگر حرف جار جی ہوتا جی، پھر ہمیں کیسے پتا لگتا کہ یہ حرف جار ہے؟ حرف جار تو زیر ہوتا ہے اس پہ، تو نہیں اس کے بعد میں اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پہ زیر ہوتا ہے، دیکھیں لام، ہم صرف لام کی بات کر رہے ہیں، اگر جی یہ جی لام تاکید نہ ہوتا بلکہ لام حرف جی جار جی ہوتا تو جی جی پھر کہ ہمیں کیسے پتا لگتا ہے یہ، اب آپ کو کیسے پتا لگا لام تاکید ہے یہ؟ دیکھیں اب یہاں میننگ بھی نہیں لکھے، اب یہاں میننگ نہیں ہوں گے، اور ہم نے خود کرنے ہیں جی انشاءاللہ ایک ایک لفظ کے، انشاء ہمیں زیر زبر پیش کا بھی پتا لگ رہا ہے کہ کیوں ہے اس پہ پیش، کیوں ہے اس پر زبر۔ اب دیکھیں ہمیں اللہ کا پتا لگ گیا نا کہ اس پہ زبر کیوں اللہ، آئی ہے، اصل میں تو اس پہ پیش جی تھی، اور ویسے بھی پیش، ہر ناؤن پہ پیش ہوتی ہے اور مبتدا پہ پیش ہوتی ہے، پراپر اور جی پیش۔ تو اب صحیح، یہ بتائیں آپ، اگر یہ لام تاکید ہوتا تو ہم کیسے پہچانتے؟ لام تاکید ہوتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اچھا کوئی بات نہیں ہے، ابھی ابھی دیکھیں ہم کسی سے اور سے جی پوچھ جی لیں،
بینیش آپ بتائیں گی لام تاکید ہوتا تو یہ کیا ہم کیسے پہچانتے کہ اب یہ لام تاکید ہے؟ جی بینیش آپ بتائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بتائیں شاباش، کہ ہم کیسے پہچانتے کہ اب یہ لام تاکید ہے اور ہم اب یہ لام حرف جار ہے؟ ہم کیسے ڈیفرنشیٹ کریں گے؟ حرف جار ہوتا تو لام کے نیچے زیر ہوتی۔ اگر زبر آئے تو دو چیزیں ہیں نا پورے قرآن کریم میں، دیکھیں زیادہ ہے ہی نہیں، دو لام ایسے آتے ہیں جو ایک حرف ہے اور لام کے اوپر زبر ہے، ایک لام جو ہے لام تاکید ہے، ایک لام جو ہے لام حرف جار ہے، دونوں پہ زبر ہے۔ جی ایمن آپ بتائیں گی۔ جی فہمیدہ خان آپ بتائیں گی کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ لام حرف جار ہے یا لام تاکید ہے؟ دونوں کے اوپر زبر ہے، پورے قرآن کریم میں ان دونوں کو ہی ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ایک دوسرے سے، کہ اس وقت یہ لام تاکید ہے یا لام حرف جار ہے۔ جی مریم آپ بتائیں گی۔ اچھا یہ اس وقت لام تاکید ہے، اگر حرف جار ہوتا تو پھر یہ زیر دیتا ہے اس کو۔ اچھا ابھی بھی ہمارا جواب پورا نہیں ہوا، نزت آپ بتائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ٹیچر، لا رؤوفن میں لام جو ہے لام تاکید ہے، اگر یہ حرف جار ہوتا تو یہ پھر ہوتا لا رؤوف، یہ مجرور کر دیتا رؤوفن کو۔ نہیں ابھی بھی بات نہیں بنی، عائشہ خان آپ بتائیں گی۔ میم میرے بھی دماغ میں یہی چیز ہے کہ اگر وہ ہوتا تو پھر وہ زیر لیتا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نا آپ بتائیں گی۔ آنا السلام چاہیے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جی میم یہاں پہ یہ آپ نے کہا تھا کہ جب بھی لام آئے گا نا حرف جار تو وہ خود زیر کے ساتھ آئے گا سوائے فی سے پہلے، یا وہ اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ آ رہا ہو تو۔ اور دوسرا کس سے بتایا آپ نے پہلے؟ میم حرف جار کے ساتھ جب آئے گا نا لا، یعنی کہ یعنی کہ فی کے ساتھ ہمیشہ وہ زبر میں آئے گا، فی کے ساتھ؟ یا کے ساتھ۔ جی لفی۔ لیکن جو لفی ہے نا وہ تو لام تاکید ہے، وہ لام حرف جار تو نہیں ہے، فی حرف جار ہے۔ جی میم چلے میم، آپ نے کہا تھا کہ سب کے ساتھ ہی آئے گا سوائے اٹیچ پروناؤن جو ہوں گے نا ان کے ساتھ وہ زبر میں آئے گا، ہاں ادروائز جب بھی لام آئے گا آپ نا تو وہ صحیح زیر بات میں ہے کہ آئے نا، گا۔ کہ اتنا بڑا میجر ڈفرنس ہے کہ جب لام حرف جار ہوگا وہ زبر کے ساتھ صرف اٹیچ پروناؤنس پر آئے گا، باقی وہ زیر کے ساتھ لگنا ہے۔ کیوں اٹیچ پروناؤن پہ زبر کے ساتھ آئے گا؟ آسانی سے پڑھنے کے لیے۔ دیکھیں ہم ہمیشہ لہو، لکم، لہا، یہ مطلب ہوتا ہے لیے میں ہوتا ہے، مطلب لام حرف جار کا ہی مطلب ہوتا ہے لیکن آسانی سے پڑھنے کے لیے۔ چھوٹی اور سی جب بات ہے۔ اور جب اٹیچ پروناؤن نہیں ہے، اب جیسے یہاں رؤوف الرحیم ہے، یہ اٹیچ پروناؤن تو نہیں ہے، یہ لام تاکید ہے۔ ویسے کلیئر ہو میم گیا آپ؟ یہ بھی تھا نا کہ انا کی جو خبر ہوگی نا اس میں اکثر و بیشتر مطلب یہ استعمال ہوگا، اس کی خبر میں لام تاکید ہی آئے گا۔ ہاں لام تاکید آئے گا، لیکن دیکھیں یہ ناؤن پہ بھی، جیسے وہ لفی کہہ رہی ہیں نا ہم نا، لفی وہ جی حرف جار پہ آ گیا، لام تاکید ہر ہے، وہ لام تاکید وہ نہیں ہے، لام حرف جار جان والا نہیں، نہیں ہے، جی جی۔ صرف وہ تو میم یہ۔ یہ بھی تھا نا کہ آگے یہ تبدیل کر دیتا نا رؤوف ان رحیم ان، تو یہ ہاں اس نے اس لیے زیر بھی نہیں دی نا، تو جر ہاں حالت میں نہیں آیا، تو ہمیں پتہ دیکھ، چل گیا کہ یہ لام تاکید ہی ہے۔ ہاں یہ زیر نہیں، کیونکہ نا دیکھیں جو لام حرف جار ہے نا، سمپل بات ہے کہ وہ اٹیچ پروناؤنس پہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ لام زبر کے ساتھ آ کے نہیں اپنے ناؤن کو مجرور کرے گا، کہ زبر کے ساتھ آ کے اپنے، کیونکہ اس نے ناؤن پہ آنا ہی نہیں ہے، لام حرف جار نے زیر کے زبر کے ساتھ آنا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ لام زبر والا ہے، اور اگر یہ رؤوفین رحیمین ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ لام حرف جار ہے۔ اس نے آنا ہی نہیں ہے ناؤن پر بھی، ورب پر بھی، اور حروف پر، وہ تو صرف اٹیچ پروناؤنس پر آئے گا، جو کہ بدلتی نہیں ہے، جو کہ مبنی ہے، چینج ہی نہیں ہوتی۔
लहू, लहुमा, लकुम, लहुम, लना, ली सिर्फ या के साथ, क्योंकि या ने अपने पीछे जेर लेनी होती है, सिर्फ या सेल्फ वाली जो है उसके साथ वो जेर वाला ही आएगा, लाम हरफे जार। बाकी सारी अटैच प्रोनाउन, और इसके अलावा बाकी सारे नाउन्स पर या वर्ब पर या किसी भी चीज पर आएगा तो वो जेर के साथ ही आएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब नहीं भूलना चाहिए किसी को भी, जब भी कुरान करीम में आए हमें पता हो अगर अटैच प्रोनाउन पे वो लाम हरफ जार है, अगर उसके अलावा है लाम जबर वाला वो लाम ताकीद है। तो इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि जो बिन्नासी है ना, देखिए अब यहाँ मुब्तदा और खबर या इन्ना का इसम और इन्ना की खबर मौजूद है, जो कि पहले मुब्तदा की खबर थी वो भी हालत रफा में और नकरा, इन्ना की खबर भी हालत रफा में और नकरा, लेकिन पहले वो मुब्तदा की खबर थी अब वो इन्ना की खबर बन गई है। तो इन्ना का इसम है अल्लाह, और बिन नासी जार मजरूर आ गया बीच में। जब मुब्तदा और खबर मौजूद हैं जैसे रऊफुर रहीमुन है, तो फिर ये खबर से मुतालिक होगा, हमेशा खबर से मुतालिक हो जाता है कि उसका ताल्लुक ही खबर के साथ निकल रहा है। और अगर जुमला फेलिया हम आगे पढ़ेंगे फिर ये फेल से मुतालिक होगा। अब देखें इसकी मीनिंग भी जो है ना। और अच्छा एक बात और, ये पहले मुब्तदा होता है फिर खबर फिर जार मजरूर, रूटीन में जो आता है वो ऐसे होना चाहिए कि मुब्तदा खबर फिर जार मजरूर जो कि खबर से मुतालिक। यहाँ ये खबर से पहले आया हुआ है, तो ये जब भी कोई चीज अपनी जगह से हटेगी और तरतीब उसकी बदलेगी उसमें स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पर भी इसमें स्ट्रेस है कि यकीनन अल्लाह, पहले ये अल्लाह ताला ने, देखिए एक तो इन्ना से ताकीद हो रही है, फिर लामे ताकीद आ गया है, और जब इन्ना के साथ अल्लाह भी खास तौर से मौजूद हो तो जो रऊफुर रहीम है हम इसे कहते हैं खबरे अव्वल और खबरे सानी। फिर ये मौसूफ सिर्फ तो के नहीं अल्लाह की खबर बन रहा है इन्ना की खबर, बल्कि खबरे अव्वल और खबरे सानी हम कहेंगे। और देखें ये होना यूं चाहिए था, इन्नल्लाह लरऊफुर रहीमुन बिन नासी, लेकिन बिन नासी प्रीपोन हुआ है, इट मींस इसमें बहुत स्ट्रेस है। दो ताकीदें पहले आई हुई हैं इन्ना के साथ और लामे ताकीद के साथ, और जार मजरूर प्रीपोन हुआ है। तो देखें अल्लाह ताला कैसे फरमा रहे हैं कि यकीनन यकीनन अल्लाह अपने अपने बंदे नहीं बल्कि लोगों के साथ बहुत ही शफकत करने वाला और बहुत ही रहम करने वाला है। अब इसमें बहुत ज्यादा ताकीदें, दो ताकीदें आई हुई हैं बाकायदा कि इन्ना ने अपने इसम को ताकीद किया और लाम ताकीद ने अपनी खबर को और दोनों के साथ लगेगा लगेगा लाम ताकीद रऊफून के साथ भी रहीमून के साथ भी, कि बहुत शफकत करने वाला और बहुत रहम करने वाला है यकीनन अल्लाह। बहुत ही भी हम लगाएंगे क्योंकि तीसरी ताकीद जो हो रही है, स्ट्रेस जो दिल रहा है, जार मजरूर प्रीपोन हो गया है। ठीक हो गया ना, अब आपको समझ आ गई ना मीनिंग की। अब देखें एक एक चीज का अल्लाह पे जबर क्यों है, पेश होनी चाहिए थी क्योंकि वही इन्ना का इसम बन रहा है। अन्नास के नीचे जेर क्यों है, पेश होनी चाहिए थी, अन्नासु था, बा ने हरफ जार ने दिया। अल रऊफुर रहीमुन नकरा है, खबरें बन रहे हैं। अब देखें हमें पता लग गया कि दो तो वैसे ताकीदें आई हैं, तीसरी जार मजरूर प्रीपोन हुआ है, इसमें ही बहुत स्ट्रेस है। यकीनन यकीनन अल्लाह ताला लोगों के साथ बहुत ही शफकत करने वाला और बहुत ही रहम करने वाला है। नेक्स्ट है हमारा अला इन्ना वादल्लाहि हक। जी, जिनको भी थोड़ी कम प्रैक्टिस जरूर करें, देखें करने से ही आता है। जी परवीन नसीम आप करेंगी अला इन्ना वादल्लाहि हक।
جی آواز نہیں آئی ابھی بنوین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذرا مائک قریب کریں, آواز کم آ رہی ہے. کم ہے, بہت کم ہے. ابھی آ رہی ہے میم, بہتر ہے, ابھی آ رہی بہتر ہے بہتر بہتر ہے. جی میم. اللہ جو ہے حرف تنبیہ ہے. یہ ایک ہی حرف ہے اور اسے حرف تنبیہ کہتے ہیں, وارننگ دینے کے جی لیے, الرٹ کرنے کے لیے, خبردار جی کرنے کے لیے. اللہ خبردار جی ہو جاؤ, میم. ہوشیار ہو جاؤ. جی میم آگے ان جو ہے ناسبت الاسم ہے, ہوں وعد اللہ مرکب اضافی, اللہ کا وعدہ. اس کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ وعد اللہ, یعنی وعد کہ یہ اللہ کون سی اعرابی حالت ہے وعد اللہ کی؟ میم یہ زیر ہے میم اس اللہ کے نیچے. دیکھیں یہ کمپاؤنڈ آپ نے کہا نا مرکب اضافی ہے. اب مرکب جی اضافی کی کون سی اعرابی حالت ہے؟ میم نسبی. کس سے آپ نے پہچانا کہ نسبی ہے؟ میم یہ زبر ہے وعدہ کے اوپر. ہاں کیونکہ نا دیکھیں وعد- مضاف پہ جو حرکت ہے اس سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے. جی مضاف الیہ تو ہمیشہ حالت رفع میں جر میں رہے گا. جی جی مضاف الیہ جر میں رہے گا, اور مضاف جو ہے میم وہ نسبی حالت ہوگی. تو وعد اللہ کیا بنتا ہے, اس کا کیا ریلیشن ہے اس آیت میں, کیا مقام ہے؟ میم یہ اس کے خبر بنے گا کس کی؟ انا کے. ہمارا رول کیا ہے, انا کی خبر کا کیا شکل ہوتی ہے؟ میم وہ رفع حالت میں ہوتا ہے اسم. ہم؟ انا کا اسم جو ہے میم وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. جی ہنا آپ بتائیں گی, ہنا سے پوچھتے ہیں. جی اسی کو ایکسپلین کرنا ہے. اسی کو بتائیں نا. دیکھیں وعد اللہ کیا بن رہا ہے؟ وعدہ تو یہ فیل ہوگا. نہیں, وعد دیکھیں اللہ. وعدہ فیل ہو نا تو اس کی کسی جب تین لیٹرز والا ہو نا, جیسے واو عین اور دال ہے, تو کوئی بھی لیٹر اس کا ساکن نہیں ہوگا کبھی, سب تینوں پہ حرکات ہوں گی. ابھی ہم آگے دیکھیں گے تو. میم یہ جو باجی ہے اس کا یہ تو وہ اسم ہے بنے انا گا نا کا. مضاف مضاف الیہ. جی میم وعد انا اللہ بنے اس کا انا یہ ناسبت الاسم ہے, پھر وعدہ جو ہے وہ مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. ہاں مرکب اضافی ہے. ہاں جی. انا ناسبت الاسم کی وجہ سے وعدہ پر زبر آئی ہے. جی پیش تھی پہلے یہ وعد اللہ, لیکن انا ناصبت الاسم کی وجہ سے اس پر زبر آئی. پھر اب کیا بن گیا وعد اللہ کا, کیا اسٹیٹس ہے, یعنی کہ اس کا کیا مقام ہوگا, ہم کیا کہیں گے یہاں پہ کیا ہے؟ جی انا مبتدا ہے اور وعد اللہ ہی اس کی خبر ہے. ابھی بھی نہیں کام بنا ہمارا. آپا یہ جی انا کا اسم بنے گا وعد اللہ, مرکب ہاں اضافی انا بن کا اسم بن رہا ہے اسم نا, بنا لیکن نسبی حالت میں آ کے انا کا اسم بن گیا بس. اور حقون اس کی خبر بن رہی ہے, اب کون جملہ خبر, اسم. کیونکہ انا کا اسم وہ زبر دے لیتا ہے جب مبتدا پیش والا ہوتا ہے, اس پہ جملہ اسمیہ پہ آتا ہے ہمیشہ, اس کو پیش سے زبر میں لے جا کے اپنا اسم بنا لیتا ہے مبتدا کو. اور اگر یہ نہ ہوتا نا تو وعد اللہ مبتدا تھا. ہم نے جو کمپلیٹ کیے ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ مرکب اضافی کے
اگر رائٹ ہینڈ پر لاتے ہیں کوئی ناؤن تو وہ پراپر ہونا چاہیے تاکہ وہ مبتدا بنے، اور وعد اللہ اس کا وعد اللہ اس کا خبر بن جاتا۔ اب انا نے آ کے اس کو وعد اللہ کیا، اور اس کے لیفٹ ہینڈ پہ لاتے ہیں تو کامن ناؤن لاتے ہیں۔ دیکھیں مرکب اضافی کے لیفٹ ہینڈ پہ کامن ناؤن ہے وعد اللہ، اب تو ہے انا کی وجہ سے، نہیں تو یہ تھا وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب یہاں مزید دیکھیں قرآن کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں، اللہ بھی آیا، حرف تنبیہ، حرف وارننگ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، انا یقیناً، دیکھیں انا بھی اس کے اوپر آ گیا، اور پھر وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ دیکھیں جب وعدے کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وعدے کا مطلب ہوتا ہے انعامات جو بھی، اور اگر عذاب کی بات ہوتی پھر وہ وعدہ ہی، ہم ابھی دیکھیں گے کہ واو کے زبر زبر، عین پہ زبر، دال پہ زبر، وعدہ یعیدو، اور جب وعدن اس کا مصدر بنے گا تو اس کا مطلب ہوگا، اور یہ یہاں پہ مصدر ہی ہے، وعدن مصدر ہے، جب وعدن مصدر بنے گا تو اس کا مطلب ہے انعامات کرنا، اور جب اسی کا دوسرا مصدر وعدہ یعیدو وعیدن بھی ہے، وعیدن ہم کہتے بھی ہیں نا وعید، وہ عذابوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جو اللہ کے عذابوں کا وعدہ ہے، اور یہ اس کی رحمتوں کا یعنی جنت کا جو وعدہ ہے۔ تو یہاں پر یہ وعدن والا جو مصدر آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو انعامات دینے ہیں جو جنت کی صورت میں، اور اس میں جو انعامات ہوں گے، جو نعمتیں ہوں گی، وہ یقیناً سچا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ تو یہاں وعدہ کی بات ہو رہی ہے، ورب نہیں ہے، یہ مصدر ہے، مصدر چونکہ اسم ہوتا ہے، ہم نے کہا نا اسم مصدر اسم ہوتا ہے، اگر یہ ہوتا ورب تو ہوتا واؤ کے اوپر زبر، عین پہ زبر، دال پہ زبر، وعدہ، اس کا ورب وعدہ ہی ہے، اور یہ ابھی ہم دیکھیں گے یعیدو اس کا مضارع بنتا ہے، اور وعدن اس کا مصدر ہے، وعدن تھا، جب وعدن مضاف بنا اس کی تنوین ڈراپ ہو گئی، ویسے تو وعدن ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ انا کا اسم بن رہا ہے وعدن، تو اس کی تنوین ڈراپ ہو گئی۔ اللہ کا وعدہ، مرکب اضافی والے میننگ آ رہے ہیں نا، اب اگر ہوتا دوسرا والا وعدہ ورب والا تو اس نے وعدہ کیا، پھر تو یہ میننگ بنتے وعدہ اس نے وعدہ کیا، اور اللہ پہ پیش ہوتی تو پھر ہوتا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوشیار کر کے کہا ہے کہ اس نے جو وعدے کیے نا پورے ہوں گے، پورے کرے گا وہ۔ ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم اس کے کہنے کو مانیں، اس نے جو اس کے اپنے نبی بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کو ہم فالو کریں، قرآن کریم کو سمجھیں، اس کا تو ایک ایک حرف کا سمجھنا کہ اب دیکھیں یہاں پہ جو بھی وعد اللہ ہے، وعدہ کے اوپر زبر ہے، اللہ کے نیچے زیر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، وعد اللہ سے انہ نے آ کے وعد اللہ کر دیا، حق اس کی خبر بن رہی ہے، اس لیے وہ حالت رفع میں اور پیش والی ہے۔ ایک ایک چیز کوئی وضاحت مانگے تو ہم دے سکتے ہیں اس کو، کیونکہ ہم نے رول پڑھے، اکارڈنگ ٹو رول ایسے ہی ہے۔ نیکسٹ ہماری آیت ہے للہ ما فی السماوات والارض، تو یہاں پہ تھوڑا سا پیٹرن یہ چینج ہوا ہے کہ دیکھیں جار مجرور شروع میں ہی آ گیا ہے، للہ، جار مجرور جب شروع میں آ جائے نا، بالکل شروع میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر پری پون ہو رہی ہے خود، جو بھی ابھی ہم اس کو آگے شاید اور تھوڑی ڈیٹیل ہمیں پتہ لگے، لیکن ابھی ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ خبر پری پون ہو رہی ہے جب جار مجرور خود پہلے آ گیا، نہیں تو خبر سے متعلق ہوتا ہے نا، تو یہ خبر پری پون ہم اسے اس وقت کہہ رہے ہیں۔ اب دو پاسبلٹیز ہیں، جب جار مجرور پہلے آ گیا نا، کیونکہ فعل سے متعلق بھی ہوتا ہے، خبر سے متعلق بھی ہوتا ہے، اب خبر کب بنے گا؟ جب اس کے آگے کوئی ناؤن والی بات ہوگی تو یہ خبر بن جائے گا، اگر اس کے آگے کوئی ورب ہے، چاہے یہ اس کے آگے یہ خبر پری پون ہو رہا ہے، آگے ناؤن یعنی کہ مبتدا پوسٹ پون ہوگا، تب بھی اس میں سٹریس ہے، جب بھی جار مجرور پہلے آئے گا اس میں سٹریس ہے، کیونکہ وہ پہلے آنے کی جگہ نہیں ہے، اس کی روٹین اس کی نارمل نہیں ہے۔
اب اگر اپنی روٹین سے وہ ہٹ گیا، اس میں اسٹریس ہے. اللہ ہی کے لیے، جب بھی للہ ہی آئے گا اللہ ہی کے لیے ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں غور سے سنیں، یہی امپورٹنٹ. اب ساری باتیں ایک ایک ہیں، پھر آپ لوگ آگے یہ آتا ہے پھر آپ کو. اب یہ جو تھا حرف جار اور لام تاکید، یہ بالکل ایسی چیز نہیں تھی کہ کسی کو بھی نہیں آیا. یہ تو سب کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے یہ بات بہت دفعہ ریپیٹ کی ہے کہ لام حرف جار زبر کے ساتھ صرف اٹیچ پروناؤنس پر آئے گا، اور لام زبر والا باقی ساری چیزوں پہ لام حرف جار اٹیچ پروناؤنس پہ زبر کے ساتھ آئے گا، باقی تمام چیزوں پہ وہ زیر کے ساتھ ہی آئے گا، چاہے وہ ناؤن پہ لگے، چاہے ورب پہ لگے، چاہے حروف پہ لگے. لیکن جو لام تاکید ہے وہ اٹیچ پروناؤنس پر ہی نہیں آئے گا، وہ آئے گا ہی نہیں کبھی اٹیچ پروناؤنس پر. اتنا واضح ڈفرنس ہے کہ جب آ ہی نہیں رہا وہ اٹیچ پروناؤن پہ، تو اگر اٹیچ پروناؤن پہ زبر آیا ہوا ہے لام زبر والا، تو وہ ہے ہی حرف جار، اور باقی سارا لام تاکید ہے. دیکھیں جو چیز پڑھیں ہمیں اچھا والا یاد ہونا چاہیے. اگر یاد نہیں رہے گا پچھلا، تو پھر ہمیں آگے رولز ہمیں نہیں اتنا فائدہ دیں گے، ہمیں پتہ نہیں لگے گا. پھر اب دوبارہ دہرانے میں تو ٹائم بہت لگ جاتا ہے نا. تو یہاں پر للہ پہلے آ گیا. اب غور سے سنے دیکھیں، کیونکہ یہ ایسا والا پیٹرن چلے گا قرآن کریم. تو اب یہ پہلے آ گیا، اس میں ہے اسٹریس. دو پاسبلٹیز ہیں اس کے بعد. اب یا تو کوئی ناؤن آئے گا اس کے بعد، یا کوئی ورب آئے گا. تو ناؤن جب آئے گا تو یہ پھر خبر بن جائے گا. ابھی ہم نے پہلے ڈیسائیڈ نہیں کر لیں گے، آگے دیکھیں گے کہ کیا ہے. اگر ناؤن بعد میں آ گیا ہے، پھر یہ خبر پریپون ہو رہا ہے. اگر بعد میں ورب آ رہا ہے تو یہ متعلق پھر بھی فعل سے ہی ہوگا. جیسے پہلے چاہے فعل کے بعد آئے تب بھی فعل سے متعلق، چاہے فعل سے پہلے آیا تب بھی یہ متعلق فعل سے ہی ہوگا، لیکن اسٹریس ہوگا. جیسے اذکار میں ہے نا سورت توبہ کی آخری آیت، علیہ توکل. تو علیہ توکل، تو دیکھیں علیہ جار مجرور ہے، سورت توبہ کی آخری آیت ہے نا، جو کہ اذکار میں بھی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، سورت توبہ کی آخری آیت، علیہ توکلت لا الہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت. اب دیکھیں علیہ آیا، جار مجرور ہے. اب آگے فعل ہے توکلت، یہ فعل ہے واحد متکلم کا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی پر. اگر ہوتا یہ توکلت علیہ، بعد میں آتا فعل کے، توکلت علیہ، میں نے بھروسہ کیا اس پر. لیکن جب یہ پری پون ہوا ہے، جار مجرور آگے فعل ہے، چاہے فعل سے پہلے آتا توکلت علیہ، تب بھی فعل سے متعلق ہونا تھا اس علیہ نے. چاہے فعل سے پہلے آ گیا تب بھی اس نے متعلق فعل ہی سے ہونا ہے. ہم کہیں گے توکل تو فعل ماضی ہے، واحد متکلم ہے، انا فاعل ہے، اور جار مجرور علیہ اس سے متعلق ہو گیا. لیکن اس میں اسٹریس ہے. دونوں کے میننگ میں دیکھیں نا، جب ہے علیہ توکل تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور جب ہے توکل تو علیہ میں نے بھروسہ کیا اس پر. اب یہ اسٹریس والی بات نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہر بات میں کوئی مصلحت ہے. میننگ ہمیں تبھی صحیح پتہ لگیں گے نا کہ اگر ہمیں رولز آتے ہوں گے. اب یہ نہیں کہ ہم دونوں کے سیم میننگ کر دیں گے، علیہ توکلتو یا توکلتو علیہ، دونوں کے سیم میننگ نہیں ہے. تو اب یہاں تو فعل آیا ہی نہیں آگے. اب یہاں تو آگے اسم ہے، ما اسم موصول کے میننگ میں بھی آتا ہے. اب دیکھیں، آپ دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں اسماء موصول 6 ہیں. کوئی آپ میں سے بتائے گا کہ جی عرشیہ آپ بتائیں گی کون کون سے اسماء موصول ہم نے پڑھے ہیں؟ 6 جی جی عرشیہ آپ بتائیں گی اسماء موصول کون کون سے ہیں؟ جی انیلا بیٹی آپ بتائیں گی. جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم، جو ہم نے پڑھے تھے نا اس میں مسئول پیچھے وہ 6 ہیں: الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان اور اللہ، اللہ، اللہ ای یا اللہ تی.
शाबाश। देखिए ये 6 हमने पढ़े हैं, हम पढ़ चुके हैं अस्माए मौसूल। मुजक्कर के लिए, वाहिद के लिए अल्लजी, फिर अल्लजाने, फिर अल्लजीना। मुअन्नस के लिए अल्लती, अल्लाह, अल्लाह, अल्लताने और अल्लाई या अल्लाती, ये मुअन्नस के हैं। 6 थे हमने पढ़े, ठीक है। अब 2 और इसमें अस्माए मौसूल का इजाफा होगा कि माँ बेजान चीजों के लिए मोस्टली और मन जानदार चीजों के लिए मोस्टली, जब ये जो के मीनिंग में आएगा, क्योंकि इसमें मौसूल हमने वहां देखा ना कि जो के, वो जो, वो जिनका, वो जो उन्होंने, वो ये जो के मीनिंग में जो आता है ना अस्माए मौसूल है, अपने से पीछे वाली बात को अपने से आगे वाली बात से मिलाता है। अब यहाँ माँ जो है ना, इसमें मौसूल के मीनिंग, जो के मीनिंग में ये आया हुआ है, तो 2 उसमें हम और ऐड करेंगे, बस 8 अस्माए मौसूल है। अल्लजी, अल्लताने, अल्लजीना, अल्लती, अल्लताने, अल्लाई और अल्लाती। अब उसमें 2 और भी आएंगे। माँ मोस्टली, माँ के तो बहुत सारी अभी किस्में होंगी, हम पढ़ेंगे पूरा पेज। माँ मेन तो इसकी किस्में 2 तरह की हैं कि इसम भी बनता है, हर्फ भी बनता है। और ये जब इसम होता है ना, माँ मौसूल, जो के मीनिंग में जब आए तो हम उसे कहते हैं माँ मौसूल है। और और गाड़ी में आलू गरम करो, नान ताजा मंगवाया हुआ है। का कितने मन नान? जो, नानो मन, नानी कर दूंगी तो नानो नानी। मानो मन जो होगा वो जानदार के लिए आएगा। क्यों बोलती है? माँ क्या नाम बेजान के लिए मोस्टली, और मन जानदार मोस्टली। तो यहाँ माँ आ गया है अल्लाही के लिए। अच्छा माँ देखे हम इसमें मौसूल है। अब एक और बात भी आप सबने याद रखनी है, लिख लिया करें। जब नई कोई बात आए उसे लिख लेते हैं ताकि फिर दोबारा रिवाइज करें आ जाए। जब भी मौसूल ये जो 6 अस्माए मौसूल है, बेटा अल्लजी, अबाया लेके देखूं क्या? अबाया पहन के जाया कर। अल्लजीना और अल्लती, अल्लाई और अल्लाती, ये अस्माए मौसूल हैं। सादिया का सादिया गलती जी से माइक म्यूट कर लें। ऑन हो गया। अब 6 ये अस्माए मौसूल है ना, 6, 2 इसमें और आ गए। जब भी ये अस्माए मौसूल आएंगे ना, लिख लें ये बात, ये अपने इसके बाद जो बात भी हो रही होगी ना, उसे हम कहेंगे ये इस मौसूल का सिला बना है। बस जैसे हम समझ लें एक तरह से एक मुरक्कब ही हो गया। जैसे हम कहते हैं मुजाफ है उसके साथ मुजाफ इलैही है, इसमें मौसूफ है उसके साथ इसमें सिफ्त है, इसमें इशारा है उसके साथ मुशारुन इलैही है, हरफे जार है उसके साथ मजरूर है। इसी तरह यहाँ पर जब इसमें मौसूल आएगा, उसके बाद जो चीज भी है, चाहे जुमला फेलिया है, जुमला इस्मिया है, जार मजरूर है, या कुछ भी आया है, वो उसका हम कहेंगे कि इसका सिला है। स्वाद लाम और गोलहा, मौसूल लिखते हैं मीम वाव, और स्वाद वाव और लाम और गोलहा मौसूला, और ये सिला। मौसूल सिला मिल के अपने मीनिंग कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ माँ जो है ना, जैसे ही आएगा अल्लजी, अल्लजाने, अल्लजीना, अल्लती, अल्लताने, अल्लाई और अल्लाती, जैसे ही इसमें मौसूल आएगा फौरन हम कहेंगे कि अब ये अपना सिला लेगा। और फिर माँ और मन भी, ये भी उसी 6 के साथ शामिल हो गया जब ये इसमें मौसूल जो के मीनिंग में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका सिला क्या बन रहा है? फिस समावाती, जार मजरूर बन के इसका सिला बन गया। देखिए माँ मौसूल अपना अकेला मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगा। हम कह रहे हैं अल्लाह ही के लिए है जो, अब जो इसमें मौसूल तो है, लेकिन इसके बाद जो चीज, कहीं कोई जुमला इस्मिया बन के इसका सिला बन रहा होता है, कहीं जुमला फेलिया बनकर इसका सिला बन रहा होता है, कहीं जार मजरूर इसका सिला बन रहा होता है, कहीं जर्फ मजरूर भी बनता है सिला कभी। तो यहाँ पे जार मजरूर आ गया ना जब, अब इसका ये सिला बन गया। माफिस समावाती, जो आसमानों में है। अब देखिए अब जो के मीनिंग भी पूरे हो गए। इस माँ ने लिल्लाही को फिस समावाती से मिलाया ना, अपने से पीछे वाली बात को अपने से आगे मिलाया। अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों में है, अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों में है। तो माँ चूंकि इसमें मौसूल था,
फिर समावाती उसका सिला है, वाव हरफ अत्फ है, अल अर्जी उसकी मातूफ है। नहीं तो ये तो अल अर्जू था, क्यों जेर आई इसके नीचे? क्योंकि वाव हरफ अत्फ से ये अब नाउन है, नाउन के पर वापस लौटेगा, असमावात पे लौट गया। और जेर की रीजन वही पीछे फी खड़ा है, समावात को भी उसने जेर दिया है। और यहाँ समावात जमा मुअन्नस सालिम में हम देखेंगे इसके नीचे जेर है, जेन्युइन है, ये एडॉप्टेड है, ये इसकी जेन्युइन जेर है, ये जेर की जगह पे आया है, फी हरफे जार ने इसको जेर दिया है। तो अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों में है। अब यहाँ समा होता तो हम कहते हैं आसमान में है, लेकिन असमावात है, जो आसमानों में है, वल अर्जी और जो जमीन, क्योंकि माफी समावाती और माफिल अर्जी हुआ, क्योंकि जब अल अर्जी वापस लौटा है वाव हरफे अत्फ की वजह से असमावात पर, तो फी ने मजरूर किया और माँ इस पे भी अब असर करेगा। जो आसमानों में है और जो जमीन में है अल्लाह ही के लिए है। देखिए इस पैटर्न की समझ आई, क्योंकि ये अब हम नया सरफो नहाव से हम करेंगे इंशाल्लाह कुरान की सारी ट्रांसलेशन। और हमें आप देखेंगे कैसे हर बात का तभी ज्यादा सही पता लगेगा जैसे जैसे आप कुरान की आयत पढ़ेंगे, आप अहमियत देंगे इस बात को कि ग्रामर पढ़नी तो बहुत जरूरी थी, उसके बगैर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं सही बन सकता कुरान करीम का। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि इसमें स्ट्रेस है अल्लाह ही के लिए है, सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह ही के लिए है। क्या लगे माँ, इसमें मौसूल जो, अब इसने अपना सिला लेना है, फिर समावाती, जो आसमानों में है अल्लाह ही के लिए है, जो आसमानों में है सब कुछ उसी के लिए है। और वल अर्जी, और जो जमीन में है वो भी उसी के लिए है। तो हम कहेंगे फिर समावाती वल अर्जी मातूफ, वाव हरफे अत्फ से जो अल अर्जी है वो मातूफ हुआ और इसका मातूफ अलैहि है अस्समावाती। तो मातूफ अपने मातूफ अलैहि से मिलकर मजरूर हुआ फी हरफे जार से और सिला बन गया मा मौसूल का। और इसमें मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर मुब्तदा पोस्टपोन हो रहा है, खबर प्रीपोन हो रही है यहाँ पे, क्योंकि खुद जार मजरूर है और कोई खबर नहीं, और कोई नाउन नहीं है जो खबर की जगह पर आता। फिर हम कहते हैं लिल्लाही उससे मुतालिक, और वैसे भी लिल्लाही शुरू में अब आ गया है, तो ये खबर प्रीपोन हो रहा है क्योंकि इसके आगे इसम है। अगर इसके आगे फेल होता, इससे फिर भी मुतालिक के फेल होना था, जैसे अलैहि तवक्कल, तो उसी पर मैंने भरोसा किया। लेकिन अगर होता तवक्कल तो अलैहि, मुतालिक फिर भी वो अलैहि फेल से है, अला हरफे जार और हाफिशू। लेकिन जब अला की या आके मिली हाफिशू से पहले, तो वो जेर में चेंज हो गया, हाफिशू जो है एक जेर में चेंज हो गया। तो इसमें अब मीनिंग इसके देखें हम कैसे करेंगे कि अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। ठीक हो गया, क्लियर हो गई आपको बात? सबको अब समझ आ गई है? देखें नई जैसे अब हम शुरू कर रहे हैं सरफो नहाव के साथ कुरान की एक एक आयत को सरफो नहाव से जो उसका पैटर्न बनता है ग्रामेटिकली वही हम करेंगे। और देखें कोई उर्दू में नहीं है मुफस्सरीन जो कि सरफो नहाव से कुरान को किया हुआ हो। ट्रांसलेशन तो होती है, तफासिर भी हैं, लेकिन सरफो नहाव से सिर्फ अरबी राइटर्स हैं जो कि उसको ग्रामेटिकली उसका रिलेशन बनाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, कुरान हमारा चल रहा है, मेन तफसीर हमारी हो रही है जहाँ पे यही रूल्स कुरान पे अप्लाई हो रहे हैं।
پڑھیں گے ہم تو اپلائی کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہے نا. جب رولز پڑھ کے ہم قرآن کریم پر اپلائی کریں کہ ہم کیسے معنی ایک ایک لفظ کے سمجھیں. تو یہاں پر یہ ہے. نیکسٹ ہماری آیت جو ہے نا ان اللہ سمیع بصیر. اب یہ آپ میں سے کوئی کرے. جی عائشہ خان آپ کریں گی. ان اللہ سمیع بصیر کیسے کریں گی اس کو اب؟ انا جو ہے یہاں پہ ہمارا ناسبات الاسم ہے. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے وہ انا کی اسم ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر زبر آ رہا ہے. باہر سے آپ نے ایکسپلین بھی کر دیا، نہیں تو میں یہی پوچھتی کہ ہم کیوں اس کو انا کا اسم کہہ رہے ہیں. کیونکہ انا کے آنے سے پہلے یہ اللہ تھا، مبتدا تھا، لیکن جملہ اسمیہ پر آیا انا اور اس نے مبتدا کی پیش کو زبر میں چینج کر کے انا کا اسم بنا دیا. جی ہوا جو ہے وہ ہمارے لیے حسر کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ ڈیٹیچڈ ضمائر اسٹریس ڈالنے کے لیے. اور الغنی الحمید جو ہے وہ انا دونوں انا کی خبر ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. انا کی خبر اول اور انا کی خبر ثانی. جی شاباش ٹھیک ہو گیا. تو اب کیا ہم کہیں گے کہ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. جی پاپا اس میں جو ہوا ہے اس کو ہم مبتدا نہیں بولیں گے؟ نہیں دیکھیں، ہوا ضمیر منفصل آئی ہے نا مبتدا اور خبر کے درمیان. اللہ واحد ہے اس لیے اس کی جو ضمیر منفصل بھی واحد آئی. اگر کوئی مبتدا جمع ہوتا ہے ضمیر منفصل بھی جمع ہم آ جاتی ہے. ان اللہ، بلکہ یہاں تو جو یہاں پر ہے، اچھا ٹھیک ہے اسی میں ہے ہوا الغنی. تو ہوا بالکل ٹھیک انہوں نے بتایا ضمیر منفصل آئی ہے. بے شک کر بھی سکتے ہیں ایسے کہ ہوا کو دوبارہ مبتدا، لیکن یہاں پر خبروں پر جو الف لام آئی ہے اس کی یہی تو وجہ ہوئی ہے. ہم نے یہی تو پڑھا تھا پروناؤنس میں کہ ضمیر منفصل مبتدا کے مطابق آتی ہے اور خبروں پہ الف لام آ جاتی ہے. اب یہ تیسرا اسٹریس کے لیے مقام بیچ میں آئی ہے. سٹریس کے لیے آئی ہے، میننگ میں سٹریس دینے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. تو ان اللہ اب کیا مطلب ہوگا ان اللہ؟ اسی لیے تو خبروں میں نہیں تو اس سے ان اللہ اگر ہوا نہ ہوتا بیچ میں تو پھر خبریں کیسی ہوتی؟ غنی حمید. لیکن کیونکہ انا کی خبر اور مبتدا کی خبر نکرہ میں اور حالت رفع میں ہوتی ہے، لیکن جب ضمیر منفصل آتی ہے تو وہ سٹریس آتا ہے اور خبروں پہ الف لام. مبتدا کے مطابق ضمیر منفصل آتی ہے اور خبروں پہ الف لام. تو یہ اب اس کے کیا معنی ہیں؟ ان اللہ هو الغنی الحمید. بے شک اللہ ہی ہے بہت بے نیاز خوب تعریف والا. بے نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بے نیاز ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جی جی باجی شاید آپ جی ورحمۃ اللہ باجی وبرکاتہ. وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں باقی سب انسانوں وہ کو کسی کسی چیز کی کا ضرورت ہے. محتاج نہیں ہے، وہ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. باقی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ شاباش بالکل ٹھیک ہو گیا. جی جی نیکسٹ ہمارا نیکسٹ بھی سمجھانے ہی والا ہے. اچھا نیکسٹ میں جو دوسرا پورشن ہے نا ان اللہ سمیع بصیر. جی بلکہ جہاں آپ کا انمیوٹ ہوا ہے آپ کرنا چاہ رہی ہیں تو یہ سمپل ہے بات. ان اللہ سمیع بصیر.
جی آپ کریں گی. میم یہ میں نے صرف اتنا یہ هو اللہ الغنی ان کا میں کہہ رہی تھی کہ غنی جب کوئی غنی ہوتے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ بہت غنی ہے اس کی کسی کی ہاں ضرورت نہیں اس کے پاس سب کچھ ہے ہر ہاں چیز ہے اس کے پاس تو ہاں اللہ تو بہت غنی ہے وہ تو سب کو دینے والا ہے وہ تو ہاں. کبھی کسی کا وہ محتاج کسی نہ کا ہو محتاج سکتا ہے. نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں. جی وہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے. یعنی کہ بے پناہ. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. ہاں ٹھیک بے ہو شک. گیا نا؟ شاباش، بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ جب ہمارا بھی ہے ڈسکشن آئیں گی نا میم تو پھر میں بھی بیچ میں پارٹیسپیٹ کروں گی لیکن ابھی میں صرف قضا نہیں کرتی جب سے شروع ہے کلاس تو میں ہر کلاس لیتی ہوں تو ابھی ہمارے گھر میں ہے مہمان لیکن میں سنتی ہوں بالکل ٹھیک. میری بیٹی شاباش انشاءاللہ لوگ آئے ٹھیک ہے. تو میں کہا جی چلو میں جی سنتی ہوں ناغہ نہ ضرور کروں. ضرور ایسے ہی کریں، بہت اچھا کر رہی ہیں آپ. وہی میم جس زمین پہ بارش ہوتی ہے نا اور وہ بارش اگر زمین نرم و جذب کرتی ہے تو پھر فصل بھی اگتی ہے تو میں وہی کوشش کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ اندر جائے تو پھر بعد میں بیداری ہو جائے گی انشاءاللہ اچھی تعالی. مثال ہے تازہ میں کہ کروں. دیکھیں بارش تو ساری زمینوں پہ ہوتی ہے، پوری زمین پہ ہوتی ہے نا. جہاں جی پر فصلیں نکل رہی ہیں وہاں پر بھی بارش ہوئی تو فصل نکلی. لیکن جہاں جی گند ڈھیر پڑا ہے کوڑے کا اور وہاں ہاں پہ جی بارش ہوگی تو اس میں اور زیادہ اسمیل آئے گی. ٹھیک ہے. جی جو بالکل. اچھی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، وہ اس میں سبزیاں پھل اور ہر چیز نکلے گی، فصلیں. تو انسان کا دل بھی یہی حالات ہیں. اس کا دل بھی اگر ایکسپٹ کر رہا ہوگا اللہ کی باتوں کو اور اس کے دل پہ اثر ہو رہا ہوگا تو وہ زرخیز زمین کی طرح ہے. اور اگر دیکھیں سب کو تو فائدہ نہیں دیتا قرآن، کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور کتنے سمجھتے ہیں، تو پھر ان کے جی لیے تو نہیں ہے نا فائدہ کوئی قرآن کریم سے، کہ ٹائم ہی نہیں جی لگاتے. دروازہ بند ہے بند ہے. تو اب یہاں پر جو نئی آیت ہے نا، آیت نمبر 4، تھوڑا سا چونکہ ہم آپ شروع کر رہے ہیں نا شاید کچھ ابھی باتیں، لیکن ابھی دیکھیں جب ہم قرآن کریم پہ آپ دیکھیں گے جہاں پہ بھی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش، ناؤن ہم پڑھ رہے ہیں، ناؤن کو اب سمجھ آئیں گی چیزیں آہستہ آہستہ. تو یہاں پہ ہے ما خلقکم، ابھی اصل میں ہم نے مصدر نہیں پڑھے. انیلا بیٹی آپ کر سکتی ہیں اس کو کیونکہ آپ کر لیں گی انشاءاللہ. جی میم میں کوشش کرتی ہوں. ہوں جی میم یہاں پر جو آیت نمبر 4 میں ماں ہے نا، اس کو ہم اس میں موصول نہیں کہیں گے کیونکہ میم ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایک ہی آیت میں اللہ کا بھی وہ آ جائے حرف، اللہ بھی استعمال ہو تو اس میں پھر جو ماں آئے گا وہ نفی کے میننگ میں آئے گا نا، نہیں کے ایک معنی رول میں چلا ہے، جائے یہ گا. آپ لکھ لیں. اگر ماں جیسے یہاں پہ آیا ہوا ہے اور آگے اسی آیت میں اللہ بھی آ گیا ہے تو جو ماں ہے یہ نافیہ ہو جائے گا. نفی انڈرسٹوڈ ہے، یہ نفی کے میننگ میں آ جائے گا. اب اس کے علاوہ ماں کے علاوہ 2 اور حروف بھی آپ لکھ لیں، ان اور حل. دیکھیں حل جو ہے نا حرف استفہام ہے، لیکن اگر اس ایک ہی آیت میں حل بھی آ گیا اور آگے جیسے یہاں پہ اللہ آیا ہوا ہے ماں کے ساتھ، ایسے ہی حل ہے شروع میں اور آگے اللہ آ گیا ہے، حل بھی نافیہ ہو جائے گا. ویسے وہ استفہامیہ ہے کیا کے میننگ میں ہے، لیکن جب اللہ کے ساتھ آئے گا نافیہ ہو جائے گا. اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ان شرطیہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اگر، اور وہ بھی اگر اللہ کے ساتھ آ گیا. 3 ہم یہ یاد رکھیں گے، لکھ لیں گے، ما، حل اور ان. یہ اگر آ گئے اللہ کے ساتھ ایک ہی آیت میں تو یہ نفی کے میننگ میں ہو جاتے ہیں، یعنی ایک طرح سے نہیں ہے مگر ایسا، یعنی کہ بہت زیادہ اللہ کو ہم کہتے ہیں للحصر، یعنی تاکید کر رہا ہے. تو نہیں ہے ایسا مگر یہ ایسا ہے، یعنی کہ وہ زیادہ اور بھی اگر پازیٹیو میننگ کریں تو اور زیادہ پازیٹیو میننگ میں تاکید کے ساتھ آ جائے گا. لیکن لفظی میننگ کریں گے تو ہم کہیں گے نہیں ہے، ماں نافیہ ہے. شاباش. جی میم تو یہاں پر ماں نافیہ ہے اور میم خلقو جو ہے یہ اس میں مصدر ہے نا، کیونکہ ویسے تو خلقو ہوتا ہے اور یہ خلقو ہے. ہاں ہاں، اور دیکھیں خلا کا ہوتا ماضی میں خلقہ آخری سوری لیٹر پر سوری ہمیشہ پر خلقہ. آتی ہے جی خلا کا.
खलका। अगर कोई लामत मुजारे लगी हो फिर हम कहते हैं मुजारे, लेकिन ये खलका यखलुकु खलकुन मजदर है। खलकुन, बिल्कुल। तो मैम खलकुकुम, पैदा करना तुम्हारा, माँ हम्म नहीं पैदा करना तुम्हारा, इसका अब देखें माइन जो ये बनेगा इसमें ना। मजदर आता है ना, तो इसमें ना माजी के मीनिंग होते हैं ना मुजारे में, इसके मीनिंग मजदरी मीनिंग हो जाते हैं कि करना होना के मीनिंग में। तो यहाँ पर अगर खला का होता उसने पैदा किया, अगर यखलुकु जो इसका मुजारे होता वो पैदा करता है या वो पैदा करेगा। अब है खलकुन पैदा करना, हमने कहा ना कि इसमें मजदर में एक फेल का नाम होता है लेकिन उसका जमाना नहीं होता। अब देखें तुम्हारा पैदा करना, अब इसमें जमाना तो नहीं है, फेल का नाम जरूर है, तो पैदा करना। शाबाश बेटी, आगे। जी। और मैम आगे वाव तो आतिफ है, और मैम यहाँ पर ला बासुकुम, तो मैम ये भी इसी पे वापस जा रहा है ना, खलकुकुम पे बासुकुम जा रहा है। और जो ये हम्म, यहाँ पर लाम है, तो मैम ये भी फिर नफी के मीनिंग में आएगा, और ना नफी में दोबारा है, उठना लेकिन तुम्हारा। देखें अगर ना भी होता ना ला, माँ ने इस पे भी असर करना था, क्योंकि वाव हरफे अद जी से बासुकुम बिल्कुल, खलकुकुम पे जा तो रहा है। मतूफ हो रहा है जब ना। मजीद ला आ जी, गया अल्लाह सुबहाना व ताला का कलाम, तो तो वो हम ताकीद आ ऐसे गए ना। ताकीद हो रही है कि क्या मीनिंग हो जाएंगे इसके, हम्म। माँ खलकुकुम वला बासुकुम। जी, मा खलकुकुम नहीं पैदा करना तुम्हारा, वला बासुकुम और ना दोबारा उठना तुम्हारा। नहीं ना ही, देखिए ना, और ना नहीं ही, सॉरी करना ताकीद है ना, तुम्हारा, ना और ही, ना ना ही ही दोबारा। तुम्हारा दोबारा उठना। बास का मतलब कई सारे होते हैं ना, बासों का मतलब मरने के बाद दोबारा उठना भी है, और भेजना भी। अल्लाह ताला जब रसूलों को भेजते हैं तब भी तो वो बासा है ना, फिल उम्मीना, वो अल्लज़ी बासा फिल उम्मीना रसूलम मिनहुम, वही जात है जिसने भेजा उन्हीं में से एक रसूल, बासा। मबूस करना भी हम इससे कहते हैं ना, मफूलुन के जी मजन पे। बिल्कुल। तो यहाँ पर दोबारा उठने की मीनिंग में आएगा, मरने के बाद दोबारा जी उठने को भी बास बादल मौत हम कहते हैं ना, कि ना मरने के बाद ही बास बादल दोबारा मौत। उठना। मक्का का यकीन नहीं था ना इस चीज पर। हाँ, ये बेसिक अकायद में से एक अकीदा है कि हम मरने के बाद दोबारा उठेंगे। मुशरिकीन मक्का नहीं कहते थे कि दोबारा उठेंगे। वो तो उनके जो बड़े बड़े सरदार थे, वो आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे, जैसे एक आस बिन वाइल था उनका, बड़ी सी एक बोन उठा लाया, कहीं पड़ी होगी जो बहुत फीमर या ह्यूमरस जो थाई की मेन बोन होती है, बड़ी बोन थी बहरहाल, और वो बहुत पुरानी हो जाए तो उसके ऊपर सफेद सा ऐसे ऐसे आ जाता है ना चूरा सा, जब बहुत बोसीदा हो जाए पुरानी हो जाए, तो वो लेकर आया और कहने लगा कि जब हम ऐसे हो जाएंगे, हाँ उसके ऊपर से हाथ फेरा उसने और उंगली पे पाउडर सा लगा ना, उसने कहा जब हम ऐसे हो जाएंगे क्या हम फिर दोबारा उठाए जाएंगे। वो नहीं यकीन रखते, लेकिन यहूद और नसारा यकीन रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जन्नत तो हमारे लिए, उनके कौल कुरान करीम में आया हुआ है, हम अगर जहन्नम में गए भी, अगर अव्वल तो हम जाएंगे ही नहीं, अगर गए भी तो चंद दिन के लिए, चंद दिन के लिए, थोड़े से वक्त के लिए चले जाएंगे, अगर गए भी तो, नहीं तो हम जाएंगे ही नहीं। यहूद भी यही कहते हैं, नसारा भी यही कहते हैं, वो उनका बिलीव है और वो कहते हैं हेवन हमारे लिए। लेकिन मुशरिकीन मक्का का तो बिलीव ही नहीं है। जैसे हज का बात है, तो हज मुशरिकीन मक्का करते थे, तवाफ भी करते थे, हज भी करते थे, लेकिन गलत तरीके से। और जो यहूद और नसारा ये नहीं करते थे हज, ये हज नहीं करते थे। इसलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी, और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कुरान में कि वमन का जो अगर अगर किसी में इतनी इस्तात है कि वो अल्लाह के घर जा सकता है और अपने पीछे वालों को भी दे सकता है ना, कि इन्ना अव्वला बैतुन वुज़िया लिन्नासी, चौथे पारे का ये आयत है, इन्ना अव्वला बैतुन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी भी बक्का था, वही है पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया, जो मक्का में है, बक्का भी कहते हैं ना से। वो कैसा है, मुबारक हुदल लिल आलमीन, बहुत बाबरकत है और तमाम जहान वालों के लिए हमेशा के लिए हिदायत है। फी ही आयातुम बैयिनात, वमन, अच्छा ये बात यहाँ पे ये कहनी है क्योंकि देर हो रही है। वमन कफरा, जो अच्छा, वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैती, लोगों, अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह की रजा के लिए लोगों पर, अलन नासी लोगों पर ये लाजिम है उसके घर का हज करे,
من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے گھر کی طرف بھی استطاعت رکھتا ہے، یعنی کہ صحت وائز بھی اور پیسے وائز بھی. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، پھر وہی دیکھیں غنی والا لفظ آ گیا. تو اگر کسی نے انکار کیا تو وہ تو بے پرواہ ہے، اس کو کسی کے حج کی ضرورت نہیں ہے. حج کی ضرورت اس انسان کو ہے جو اس کے گھر کا حج کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوگا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو حج نہ کرے استطاعت کے باوجود، اور پہلی پریفرنس ہونی چاہیے، تو وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی، کیونکہ یہ نہیں حج کرتے تھے، مرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. مشرکین مکہ حج کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ کا باس بعد الموت پہ یقین نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے ہماری ہڈیاں جب چورا چورا ریزہ ہو جائیں گی، کیا ہم دوبارہ اس وقت اٹھائے جائیں گے؟ وہ بلیو نہیں کرتے تھے اس بات پر. تو یہ کرتے تھے یہود و نصارہ، یہ کرتے تھے، اس بات میں اپوزٹ ہے ایک دوسرے سے. یہ کرتے تھے کہ ہم جنت میں ہم جائیں گے، اگر گئے بھی تو گنتی کے چند دن. تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ، ابھی میں خالی اس کو ہم کل کریں گے کیونکہ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. ڈیٹیل یہ کر رہی ہیں انیلا ٹیم. تو اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعائے مغفرت. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقیہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنة واعذہم من عذاب القبر وعذاب النار وارفع درجاتہم فی المہدیین وافصلہم فی قبرہم ونور لہم فیہا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.